إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدني علما اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ہر طرح کی کبریائی بڑائی حمد و ثنا خالق کے عرض و سما کے لیے، درود و سلام سید ولد آدم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس کے بعد دو خطبے پہلے غالباً میں نے ایک خطبہ آپ حضرات کے سامنے دیا تھا، کچھ باتیں میں نے آپ سے کی تھیں، اور وہ صراط مستقیم اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس پر میں نے کچھ باتیں کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر زندگی رہی تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس بارے میں آئندہ کچھ باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ تو آج میں اس کو کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ کچھ بنیادی باتیں آپ سب کے ذہن میں آ جائیں۔ میں نے یہ ٹاپک اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، اکیلے پڑھ رہے ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ جو بار بار آپ پڑھتے ہیں، جس کا آپ تکرار کرتے ہیں اپنی نماز کے اندر، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا جو مانگ رہے ہیں اس پر آپ ثابت قدم بھی ہیں، یا آپ کے ذہن میں وہ باتیں نہیں ہیں جو اس سورہ کے اندر بیان کی گئی ہیں؟ تو ہمارا اخلاقی فرض ہوتا ہے بات یاد کرانا۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ صدیق، حضرت ابوبکر صدیق کا خصوصیت کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا۔ 4 طبقے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سب سے پہلا مقام انبیاء کا، پھر صدیق کا، اور پھر شہید کا، اور پھر صالحین کا۔ اس سے یہ کوئی نہ مطلب لے لے کہ صرف صدیق حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں، پہلے بھی انبیاء میں صدیق گزرے ہیں، اور پہلی امتوں کے اندر بھی صدیق گزرے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں میں سے صدیق ہیں اور ہوتے رہیں گے، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ انبیاء میں سے میں صرف 2 کا ذکر کروں گا۔ سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم
इन्नहु कान सिद्दीकन नबिया। اے محمد الرسول اللہ، ابراہیم کا ذکر کیجئے کہ وہ اللہ کا سچا نبی تھا، صدیق تھا۔ صدیق کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کم مانگے اور دوسرے کا زیادہ خیال کرے، دوسرے کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ بات کرے جس سے اللہ خوش ہوتا ہو۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نبی کا ذکر اسی سورہ میں فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اے محمد الرسول اللہ، ہم نے ادریس کو نبی بنایا اور وہ صدیق تھا، اور ہم نے جو اس کو درجہ دیا وہ بڑا بلندی والا درجہ تھا۔ اسی طرح اور کا بھی ذکر ہے۔ پھر سورہ الحجرات کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، جو لوگ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ صدیق ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں صدیقون جو اپنی بات میں، اپنے قول میں اور فعل میں سچے ہیں۔ ان کی بات اور فعل میں تضاد نہیں ہے، جو ان کے اندر ہے وہ ان کی زبان پر ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں یہ آپ سے آج کہنا چاہوں گا کہ صدیق حضرت ابو بکر کے بارے میں نے خصوصیت کے ساتھ کچھ باتیں آپ سے عرض کی تھی۔ قرآن کریم جو آپ پڑھتے ہیں، اللہ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کا تبلیغ کا ایک اصول ہے اور اس کی دعوت کا ایک اسلوب ہے اور اس کی تشریح اور توضیح کے لیے ایک دستور ہے، اور وہ کیا ہے؟ ترغیب اور ترہیب۔ ترغیب کیا ہے اور ترہیب کیا ہے؟ ترغیب رغبت دلانا، احساس دلانا اچھائی کے کام کا، احساس دلانا یہ برا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ترغیب رغبت دلانا، ترہیب ڈرانا۔ اللہ جہاں جنت کے واقعات بیان کر کے جنتیوں کے انعام کا ذکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی نافرمانوں کو جہنم کی مار سے بھی ڈراتے ہیں۔ یہ ترغیب اور ترہیب کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ اب آپ اس سورہ کو آپ دیکھیں، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر اپنی صفات کا ذکر کیا، پھر بندے کا جو مطالبہ شروع ہوا اس کو بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ مقصد عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا مطالبہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ نبیوں والا راستہ، صدیقوں والا راستہ، شہیدوں والا راستہ اور صالحین والا راستہ، اور خصوصاً ان تمام باتوں کے لیے ماڈل اور نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا، جو میری اپنی معلومات ہے یا جو میری بساط ہے اللہ کی توفیق سے، باتیں جو میں کرتا ہوں میں ان کا ذمہ دار بھی ہوتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بات آپ کو یاد رہے۔ میں زور کم لگاتا ہوں، میرے اندر خیر اب زور رہا بھی نہیں، جوانی تو اب آہستہ آہستہ جا رہی ہے، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ بات آپ سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور عمل کرتے وقت جہاں اپنے لیے دعا کریں وہاں میں گناہگار کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ سب کو معاف فرمائے۔ حضرات، صحابی کا نام ہے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب صحابی کا نام آئے تو آپ کہا کریں رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیہ کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہا، رسول محترم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اماموں کا، محدثین کا، نیک لوگوں کا ذکر آئے تو رحمت اللہ علیہ۔ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عدی بن حاتم طائی وہ راوی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے اس کو اس تفسیر کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اس کو نقل کیا ہے، جس میں آپ نے اور باتیں ارشاد فرمائی۔ میں صرف مغضوب سے جو متعلق بات ہے اس کا ذکر کروں گا۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ، یہود جو ہیں ان پر اللہ کا غصہ اور قہر ہوا۔ وَإِنَّ النَّصَارَى لَضَالٌ،
اور جو عیسائی ہیں وہ بھولے ہوئے ہیں، بٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں۔ اب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دیکھیں گے کہ آپ نے جو یہود کے متعلق فرمایا، قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن حکیم نے جہاں اور انبیاء اور امتوں کا ذکر کیا، اگر آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، لیکن قوم موسیٰ کا، بنی اسرائیل کا جتنا ذکر آیا ہے، بار بار ذکر آیا ہے، اتنا باقی قوموں کا یا باقی امتوں کا ذکر نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا؟ چونکہ یہ قریب تھے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے۔ حضرت موسیٰ اور محمد الرسول اللہ کے درمیان صرف ایک نبوت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دونوں کے درمیان یعنی محمد الرسول اللہ اور عیسیٰ کلیم اللہ، ان دونوں کے درمیان صرف ایک نبوت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کو روح اللہ آپ کہتے ہیں، اللہ کا کلمہ کہتے ہیں۔ بہرحال اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو جو گروہ تھے، یہ برسر اقتدار بھی تھے اور مذہبی اعتبار سے بڑے مانے جاتے تھے، علمی اعتبار سے یہودیوں کے اندر بڑے بڑے علماء تھے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ الْيَهُودَ، بے شک یہود مغضوب علیہم، اللہ کا ان پر قہر ہوا۔ اب آپ ترتیب کے ساتھ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو یاد رہے۔ یہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، کیا آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں؟ اللہ اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن کریم کے اندر ہے، قرآن کی آیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ نے جہاں بہت سارے احسان فرمائے ہیں، ان احسانات اور انعامات کا جہاں ذکر کیا ہے، قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو وافر مقدار میں نے تمہیں دی ہیں، اور جہان والوں میں سے جتنی امتیں گزری ہیں یا بعد میں بھی آنے والی ہیں، ان کو شاید وہ نعمتیں نہ ملیں جو رعایت آپ کو دی گئی۔ مثال کے طور پر من اور سلوہ، پکا ہوا کھانا آسمان سے آتا تھا اور وہ کھاتے تھے، ڈکارتے تھے۔ بہرحال آگے چل کر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، بشرطے کہ وقت نے اجازت دی تو۔ اب یہ جو یہود تھے، اب ان کو آپ دیکھیں، مغضوب غضب سے ہے، یعنی جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ غصے ہو کر کے اس پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ اب قرآن کریم کی آپ تعلیم کو دیکھیں، یہ مغضوب لوگ شروع سے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہاں محمد الرسول اللہ نے بنی اسرائیل کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پہلے کون سے تھے؟ مثلا نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں۔ اب ان کے نہ ماننے والے جو لوگ تھے، ان پر اللہ کا غصہ ہوا، اللہ کا قہر ان پر نازل ہوا۔ کب؟ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور ان کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک تھا۔ انہوں نے 5 تن بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ تفصیل دیکھنے کے لیے سورہ نوح کا مطالعہ کیجیے۔ وہ 5 تن کے پجاری، ایک اللہ کو چھوڑنے والے، نوح علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کی طرف ترغیب دلانے والے، انہوں نے نوح علیہ السلام کی نہیں مانی اور پتھر مارے، گھر سے نکالا۔ کیا کچھ ہوا یہ واقعہ آپ کا سنایا، اور ایک وقت آیا کہ پیغمبر کا دل دکھ گیا۔ نوح علیہ السلام کا بارگاہ عزتی میں دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم، اے اللہ ایک بھی کافروں کا گھر باقی نہ چھوڑ، اگر یہ رہیں گے تو یہ فساد ہی برپا کریں گے، مشرکی ہوں گے، یہ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں۔ اب اللہ کا قہر ان پر آیا پانی کی صورت میں، جس میں حضرت نوح کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ مغضوب تھے، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ پھر دوسرے انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت ہود کا آپ لے لیں۔ حضرت ہود علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں لقد ارسلنا، اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اور ہود نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
اللہ ایک ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا قرآن کی زبان میں؟ ان پر اللہ کا کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ زمین سے اٹھایا آسمان کی طرف لے گئے، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر دے مارا، ان کے بند ٹوٹ گئے، ایسی طوفانی ہوا بھیجی کہ ان کا نام و نشان تک نہ رہا۔ ان میں قصور کیا تھا؟ اور اس پر آپ غور فرمائیں میرے بھائیو، اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے والوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے والوں، یہ بیماری آج ہمارے اندر بدرجہ عتم پائی جاتی ہے، جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت ہود نے کہا تو حضرت ہود کے جتنے بڑے لوگ تھے انہوں نے کیا قالو، قرآن کریم سورہ الاعراف کہنے کہ قالو اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، تو اس لیے آیا ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، جو ہمارے باپ دادے کرتے تھے اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب شرک ان کے اندر بھی تھا، ساتھ یہ تھا کہ ان کے اندر، اس کو میں کھل کے بات کہتا ہوں تاکہ میری کڑوی کسیلی بات آپ کو یاد رہے، جس کو ہم برادری ازم کہتے ہیں، کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا ہم یہ ایسے کریں گے۔ بڑوں کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ کے فرمان کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھی ہمارا قبیلے کا معاملہ ہے، برادری کا معاملہ ہے۔ سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کے باوجود ہم اپنی انا پر اڑ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ قوم ہود کے اندر گناہ تھا جس کو قرآن نے نقل کیا۔ کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، تیری نبوت کو ہم نہیں مانتے۔ ساتھ ہی ایک بات اور کہی، فرمایا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، جس عذاب کی تو دھمکی دے رہا ہے اللہ سے کہہ کہ وہ ہم پر نازل کر دے اگر تو سچا ہے، ہم ماننے کے نہیں ہیں۔ کتنی ڈٹھائی تھی، کتنی بے شرمی تھی، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کی انتہا، اور عذاب کے لیے کہا کہ اللہ سے کہہ کہ لے آ، پھر وہ عذاب آیا اور وہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ ان پر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوا۔ قوم شعیب، قوم صالح، ان کی قوموں پر بھی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے غضب اللہ کا نازل ہوا، اس لیے ان کو بھی مغضوب کہا گیا۔ اور یہاں جو یہود تھے، اب اس بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، چند باتیں۔ سب سے بڑی بات بنی اسرائیل کے اندر آزادی ملنے کے بعد، وہ جو فرعون کے لشکر کو اللہ نے غرق کر دیا اور اللہ نے نعمتوں سے نوازا، اس نوازنے کے بعد ان کے اندر شرک آیا۔ ان کے اندر کیا آیا؟ شرک آیا۔ حضرت موسیٰ کو طور پڑ گئے اور ان کے ایک نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور کہا ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا الہ۔ موسیٰ تو بھول گیا، ساری قوم موسیٰ کی تعلیم کو چھوڑ بیٹھی اور بچڑے کے پیچھے لگ گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم کا حال دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ بھائی کو پکڑا تو اس نے کہا بھائی میں تو ڈرتا تھا کہ یہ مجھے مار ہی نہ دیں، اور تو یہ کہے کہ تو نے میرے جانے کے بعد کوئی بات کر دی، اس لیے میں خاموش بھی رہا، لیکن میں ان کو سمجھاتا رہا، یہ نہیں مانے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ، اس شرک کی پاداش میں اللہ ان پر ناراض ہو گیا۔ اب یہ شرک اس وقت ان کے اندر تھا، کیا یہ شرک آج ہمارے اندر نہیں ہے؟ اور ہمارے اندر تو بڑے خوبصورت طریقوں سے ہے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ جن پر تیرا غصہ اور قہر نازل ہوا ان کے راستے پر نہ چلا، لیکن کرتے وہی ہیں جس وجہ سے وہ لوگ تباہ اور برباد کر دیے گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ایک شرک تھا جس سے وہ باز نہیں آئے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ بہت ساری چیزیں، وقت نہیں کہ میں ان کی تشریح کر سکوں۔ شرک ہے، نفاق ہے، مرتد ہو جانا ہے، کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے باضد ہو کر اپنی بات پر کھڑے ہو جانا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ میں قرآن کریم کی آیات ساری تو نہیں، چند ٹکڑے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس لیے اللہ کے رسول نے ان کو مغضوب قرار دیا۔ اللہ نے ان کو من اور سلوہ دیا کھانے کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر قناعت نہیں کر سکتے، اپنے رب سے کہہ کہ وہ زمین سے ہمارے لیے ساگ، دال اور ککڑیاں اور وغیرہ وغیرہ ہو، ہم کاشت کریں۔ پیغمبر نے کہا
قرآن کریم کہتا ہے اتستبدلون الذی، تو تم ان چیز کو بدل رہے ہو جو اللہ تمہیں دے رہا ہے وہ بہتر ہے، جو تم مانگ رہے ہو وہ کہتر ہے، وہ گٹیا ہے، گٹیا کے ساتھ اچھی چیز کو نہ بدلو مارے جاؤ گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ نہیں مانا۔ اللہ پاک نے پھر ان کا مطالبہ پورا کیا اور ساتھ ہی فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اے محمد الرسول اللہ، ہم نے ذلت اور مسکنت، فقیری اور تنگ دستی ان کا مقدر بنا دیا۔ وباءوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غصے کو اپنے لیے منتخب کیے اور اللہ غصے میں آ گیا، غیر المغضوب علیہم وباءوا بغضب من اللہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہم تیرے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، خدا خود ہمارے سامنے آئے اور تو خدا کو دکھا دے، اللہ آ کر کہے کہ واقعی یہ میرا پیغمبر ہے، تو پھر ہم غور کریں گے۔ گویا اللہ کی ذات اور اللہ کی نعمتوں کے ماننے میں بھی انہوں نے انکار کیا۔ پھر جو نبی ان کی طرف اللہ پاک نے بھیجے، قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کر دیا، یہ ان کی نافرمانیاں تھی۔ فرمایا پھر ان پر ہمارا عذاب آیا، ہم نے مختلف قسم کے عذاب ان پر بھیجے، انہوں نے کھانا پکا کے رکھا وہ خون بن گیا، پانی پینے کے لیے گلاس میں رکھا اس میں مینڈکیں پیدا ہو گئی، وہ جناب اپنے آواز نکالنے لگی، کپڑے انہوں نے دو دلا کر کے پہنے اس کے اندر جوئیں پیدا ہو گئی۔ قرآن کریم کے اندر یہ ساری تفصیل موجود، کمل اور جراد اور زفادے، یہ سارے اللہ فرماتے ہیں پیدا ہم نے کر دیے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ۔ اب جب ان کو کھانے کی تکلیف ہوئی تو پھر پیغمبر کے پاس آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ اگر تیرا رب ان تکلیفوں کو دور کر دے تو ہم تیرے ساتھ ایمان بھی لائیں گے، تیرا کہا بھی مانیں گے، بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ تکلیف دور ہو گئی۔ جب کچھ دن گزرے تو پھر وہی تھی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، وہ پھر اسی طرح شروع ہو گئے۔ یہ وہ غضب کے، ناراضگی کے اسباب ہے جن کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کے ان مقامات کو جس میں خاص طور پر اللہ کی ناراضگی کا ذکر ہے، وہ 30 مقام ہے قرآن کریم کے اندر جو ان بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارہا بیان فرمائے۔ اب اس میں ایک اور بات، نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، خدا کی کتاب کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، پھر اس کے ساتھ یہ کہ انہوں نے اخلاقیات طور پر وہ کچھ کیا۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اخلاق باختہ اور بے حیا لوگ کیا کچھ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ پھر ہماری سنت ہے، پھر ہماری سنت ہے۔ انہوں نے پھر مل جل کر کہا کہ تو اگر ہمیں ڈراتا ہے، وہ جو کل مار کھا رہے تھے فرعونیوں سے، آزادی ملی، آزادی کی نعمت ملی، جس طرح ہمیں آزادی ملی پاکستان بنا، مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کے نمونے آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ دعا کرتے ہیں اللہ سب پر رحم فرمائے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ تو انہوں نے یہ کیا، پھر جب یہ ہوا تو اللہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے میرے پیغمبر سے کہا کہ فاتنا بما تعدنا، لے آ جس کا تو وعدہ کرتا ہے۔ فرمایا پھر ہم نے ان کو ایک سفر پر نکلے، میدانی سفر تھا، فرمایا ہم نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا، 40 سال تک وہ جنگلوں اور صحراؤں کے اندر گھومتے رہے، کچھ مر گئے کچھ باقی بچے، پھر توبہ کی، پھر ہم نے ان پر رحم کیا۔ پھر وہ کہنے لگے بالآخر کہ اے موسیٰ اگر تو بھی سچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ آؤ دین کے کام کے لیے محنت کرتے ہیں، آؤ فلاں قوم باغی ہے اس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قرآن نقل کرتا ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے کہ تم دونوں تلوار کس طرح چلاتے ہو۔ اب جب یہ کیفیت ہوئی پھر اللہ کا قہر آیا، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ فرمایا اے موسیٰ ان کو کہہ دے 3 دن کے اندر تم پر اللہ کا قہر آئے گا، تمہاری شکلیں مسخ کر دی جائیں گی، کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے ان کو بندر اور سور کر کے ان کی شکلیں مسخ کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ تھے وہ مغضوب۔ فرمایا غیر المغضوب علیہم، پڑھنے والوں یہ ساری قباحتیں، کہیں پیغمبر کی نافرمانی تمہارے اندر تو نہیں ہے،
کہیں چگلی بخیلی تمہارے اندر تو نہیں ہے؟ کہیں کم تولنا اور ماپنا یہ بیماری تمہارے اندر نہیں ہے کیا؟ چرب اللسانی، بہت زیادہ باتیں کر کے دوسرے کو قائل کر لینا جھوٹی بات پر، وہ ان کے اندر خاصیت تھی۔ اگر تمہارے اندر ہے تو اللہ سے توبہ کرو اور دعا مانگو، اللہ رحم فرما دے، اور چھوڑ دو ان قباحتوں کو۔ اگر چھوڑ دو گے تو پھر تمہارے لیے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ تو یہود کے بارے میں بات تھی۔ اب نصارہ زال کیسے ہوئے، دو باتیں کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں نے فتویٰ بازی کا آغاز کیا اور اس کے جواب میں عیسائیوں نے، نصارہ نے بھی جواب دیا، اینٹ کا جواب، پتھر جس کو آپ کہتے ہیں۔ کیا تھا؟ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہنے لگے کہ عیسائی جو ہے یہ بے مذہب ہے۔ اب اس کے جواب میں وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، عیسائیوں نے کہا کہ تم بھی بے دین ہو، کیا یہ بیماری آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی کہ تم کون ہو؟ وہ اونچی آمین کہہ رہا ہے، میں نیچی کہتا ہوں، وہ رفع یدین کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے آپس میں جھگڑے نہیں ہیں؟ ادھر سے ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ نصارہ والی بات ہے۔ فرمایا جس طرح یہود کے اندر شرک تھا وہ خدا کے مقابلے میں آ گئے۔ کس طرح آئے؟ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم خدا کے بیٹے ہیں، وہ احبا، اور اس کے محبوب ترین ہیں۔ اور یہی بات عیسائیوں نے کی، ان کی نقل کرتے ہوئے کہا عیسیٰ جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، تینوں میں سے ایک خدا ہے، مریم الہ، اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا وہ بہک گئے، وہ نکال بن گئے، اصل ان کو بہکانے والے یہ یہودی تھے، وہ بھی گئے یہ بھی گئے۔ اے نمازیوں، تم ایک بات یاد رکھو، نہ عیسائیوں کا نکال بننا نہ یہودیوں کا نکال بننا، اگر نقل کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ کی۔ آخری بات آپ سے کہتا ہوں، بڑی کڑک حدیث ہے، کئی بار آپ نے سنی۔ حضرت محمد الرسول اللہ تشریف فرما، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا ایک ورقہ اٹھا لائے اور حضرت محمد الرسول اللہ سے عرض کی کہ یہ نسخہ ہے تورات کا، نسخہ ہے تورات کا۔ تورات کون سی کتاب تھی؟ الہامی کتاب تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے رہے، اتنے اس کے اندر محو ہو گئے کہ انہیں احساس نہیں رہا کہ مجھے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں۔ آخر حضور نے جو غصہ کیا، غصے کے آثار جو چہرے پر ظاہر ہوئے، تو اس کو بانپنے والے صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فرمایا یا عمر، ساکلت کا سواکل، گم پائے تجھے گم پانے والی، تو حضور کے چہرے کو نہیں دیکھتا؟ اب حضرت عمر کو احساس ہوا، کہا یا رسول اللہ میں تو تورات کا ورقہ ہی پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تو تورات کا ورقہ پڑھ رہا تھا، اگر موسیٰ جو صاحب کتاب تھا، لاؤ بادا علیکم موسیٰ، اگر موسیٰ بذات خود آ جائیں تو اس کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں۔ پھر فرمایا اگر تم موسیٰ کے پیچھے لگ جاؤ لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سب بہک جاؤ گے، میرے ہوتے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ کی تورات نہیں چل سکتی۔ اب حضرت عمر نے ایک بات کہی، کیا کہا؟ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، محمد آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، اور قرآن کریم اس کتاب اور اس شریف پہ میں راضی ہوں۔ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھوڑا غصہ ہٹا اور آپ نے فرمایا اگر موسیٰ آج زندہ ہو اور اس کو بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو تو پھر یہ خیال کرو کہ جس سے پناہ مانگ رہے ہو وہ اعمال تمہارے اندر تو نہیں ہے، اگر ہیں تو اب بھی وقت ہے۔ کہتے ہیں توبہ کے لیے مختصر سا وقت اگر اللہ قبول کر رہے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہوتا۔ اس لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نصارہ، حضور نے فرمایا خالف الیہود والنصارہ، لوگوں ان کی مخالفت یہ نہیں کہ اخلاقی طور پر تم گر جاؤ،
اعتقادی طور پر، عقیدے کے طور پر ان کے اندر شرک تھا، ان کے اندر نافرمانی تھی، ان کے اندر ہیرا پھیری تھی، وہ کام تم نہیں کرو، تم اپنے اخلاق سے ان کو رام کرو گے تو پھر تمہاری دعا قبول ہوگی، اگر ایسے نہیں تو تمہاری دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آگے یہ ساری دعا مانگنے کے بعد فرمایا آمین۔ آپ بھی کہتے ہیں آمین، اللہ ہماری دعا قبول کر۔ اب یہ آمین کے اندر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ آخر میں آمین کیوں کہی، انشاءاللہ آئندہ پھر کسی خطبے کے اندر آپ سے گزارش ہوگی۔ جو کہا سنا ہے اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دو اعلان ہیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ قاری تصور الحق صاحب سالانہ جو کانفرنس کرتے ہیں وہ 2 جون اتوار کو مسجد علی جہاں سابقہ ہوئی تھی وہ ہوگی، اور 1 بجے شروع ہوگی، 7 بجے ختم ہوگی۔ اچھے علماء ان میں تشریف لائے ہیں، جو حضرات سننا چاہے تشریف لے جائے۔ اچھی بات جہاں سے ملے لینی چاہیے، بری بات جہاں سے روکا جائے اور آپ سنیں اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ کچھ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ بیمار کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی کے اپنے اختیار میں بات نہیں ہے۔ ہمارے عبدالغفور صاحب، ان کی 14 سال بیٹی اسپتال میں داخل ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ساتھی حاجی گل بہار صاحب ایک عرصے سے بیمار ہیں، ہمارے مولانا خلیل شاکر صاحب بیمار ہیں، قاری طیب طاہر صاحب وہ اسپتال میں رہے اب گھر میں آئے، وہ شدید بیمار ہیں، قاری عبد الودود عابد صاحب جوسبری وہ بیمار ہیں، اسی طرح کچھ اور ساتھی بیمار ہیں۔ سب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے۔ ہم دعا کرتے ہیں عذب الباس رب الناس وشف انت شافی لا شافی الا انت، اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، ہمارے ان تمام ساتھیوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، باقی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت دے، اللہ نیکی کی توفیق دے اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق دے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اخذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وخرب بنیانہم ودمر دیارہم وزلزل اقدامہم، اللہم انزل بہم باسک الذی لا تردوہ عن القوم المجرمین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، واقیم الصلاۃ۔